الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ وہ بندہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے تم اسے مردہ مت کہو، بل احیاء، وہ تو زندہ ہے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تم شعور اور عقل نہیں رکھتے۔ مسلمانوں کا اسلامی سال محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، اور جیسے ہی مسلمانوں کے سال کا پہلا دن ہوتا ہے، پہلا دن ہی مسلمانوں کو بتایا جاتا ہے کہ ایک صحابی رسول کی شہادت کا دن ہے، اور وہ عام صحابی بھی نہیں بلکہ ان 10 صحابہ میں سے ہے جنہیں جنت کی بشارت دنیا میں سنائی گئی۔ وہ عام صحابی بھی نہیں، نبی علیہ السلام کے سسر ہیں۔ وہ عام صحابی بھی نہیں، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ جب یکم محرم کا دن آتا ہے تو مسلمانوں کو بتایا جاتا ہے یکم محرم حضرت عمر فاروق کی شہادت کا دن ہے۔ ایک مسلمان جب تاریخ کی کتابوں کو اٹھاتا ہے، سیرت کی کتابوں میں پڑھتا ہے، قرآن کریم کی تفاسیر کا مطالعہ کرتا ہے، تو وہ اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، یہ فضیلت ویسے ہی نبی علیہ السلام نے نہیں سنائی تھی بلکہ حضرت فاروق اعظم کے اندر یہ فضیلت موجود تھی۔ یوں آتا ہے سیرت کی کتابوں میں جب حضرت فاروق اعظم مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنے کے لیے نبی علیہ السلام کی مجلس میں مسجد کے اندر آئے تو کچھ ٹائم کے بعد یوں دیکھا مسلمان اٹھے، کسی نے منہ دھوا، کسی نے بازو دھوئے، کوئی پاؤں دھو رہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ کیوں منہ دھو رہے ہیں، بازو دھو رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے بتایا فاروق اعظم یہ لوگ جو منہ دھو رہے ہیں، پاؤں دھو رہے ہیں، اسے وضو کرتے ہیں، اسے وضو کہتے ہیں۔ اب وضو کے بعد سارے مسلمان نماز پڑھیں گے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے سوال اٹھایا
آپ نماز یہاں کیوں پڑھتے ہیں؟ کعبۃ اللہ میں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ نبی علیہ السلام نے بتایا فاروق اعظم تیری قوم کے جو سردار ہیں وہ ہمیں کعبے میں نماز نہیں پڑھنے دیتے بلکہ ہمیں تکلیف دیتے ہیں۔ تو اب تاریخ لکھنے والا یوں بتاتا ہے فاروق اعظم کا ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا کارنامہ یہ ہوا، حضرت فاروق اعظم نے تلوار اٹھائی اور یوں بتایا آج مسلمان کعبہ میں نماز پڑھیں گے۔ میں کافروں کو اتنا بتانا چاہتا ہوں، آج جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو، وہ مسلمانوں کو کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکے۔ اب جب بندہ تاریخ کو پڑھتا ہے تو پہلا احسان حضرت فاروق اعظم کا مسلمانوں پر یہ ہوا کہ مسلمانوں کو گھر سے اٹھایا، بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی اجازت دلوا دی۔ یہاں تک نہیں، بندہ جب قرآن کریم کی تفاسیر کو اٹھاتا ہے تو کئی جگہ یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم کی بات کو قرآن کریم کی آیت بنا دیا۔ یوں آتا ہے تفاسیر کے اندر، ایک دن حضرت فاروق اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ طواف کرتے کرتے دونوں مقام ابراہیم پر پہنچے تو حضرت فاروق اعظم نے درخواست کی، اللہ کے رسول میرا دل چاہتا ہے مسلمان مقام ابراہیم پر نماز پڑھا کرے۔ تو نبی علیہ السلام نے بتایا یہ تو احکام اللہ تعالیٰ ہی بھیجنے والا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھیج دیا تو ہم مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیں گے کہ وہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھیں۔ اب کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو قرآن کریم کی آیت دے کر بھیجا اور یوں ارشاد فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ اب جب ایک مسلمان خانہ کعبہ میں طواف کرتا ہے تو مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے مقام ابراہیم کے قریب یہ نماز حضرت فاروق اعظم کی دل کی خواہش تھی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم بنا دیا۔ یوں آتا ہے تفسیر کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیویوں میں کچھ ناراضگی ہو گئی تو نبی علیہ السلام بڑے بڑے صحابہ سے مشورہ کرنے لگے، ہر صحابی اپنا مشورہ دینے لگا، لیکن جب حضرت فاروق اعظم کی باری آئی تو حضرت فاروق اعظم نے یوں بتایا، اللہ کے رسول اگر آپ انہیں چھوڑ دیں تو اس سے بہتر بیویاں اللہ تعالیٰ آپ کے نکاح میں بھیج دے گا۔ ابھی یہ بات فاروق اعظم نے نبی علیہ السلام کے سامنے کہی تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل کی عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ، اگر آپ ان بیویوں کو طلاق دے دیں تو اس سے بہتر مسلمان عورتیں آپ کے نکاح میں آ جائیں گی۔ یعنی قرآن کریم کی آیات فاروق اعظم کی خواہش کو بنا دیا۔ یوں آتا ہے نبی علیہ السلام کی شادی ہوئی تو نبی علیہ السلام نے کچھ کھانا پکایا صحابہ کرام کے لیے ولیمہ۔ اب صحابہ کرام کھانا کھا کر نبی علیہ السلام کے گھر میں بیٹھ گئے۔ ایک دفعہ تو نبی علیہ السلام گلی کو نکلے پھر واپس گئے۔ اب صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تو نبی علیہ السلام کو یہ بات اچھی نہ لگی تو فاروق اعظم کہنے لگے، اللہ کے رسول میرا دل چاہتا ہے جب کوئی بندہ آپ کی مجلس میں آئے، آپ کے گھر میں آئے تو آپ سے اجازت لیا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم کی اس بات کو قرآن کریم بنا دیا اور یوں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، کہ اے ایمان والو تم میں سے جب کوئی نبی علیہ السلام کے گھر میں آئے تو وہ اجازت لے لیا کرے۔ اب بندہ قرآن کریم کو دیکھتا ہے، قرآن کریم کی یہ
بندہ جب فاروق اعظم کی فضیلت کو جاننا چاہتا ہے تو قرآن کریم کی یہ آیتیں بتاتی ہے کہ یہ آیتیں فاروق اعظم کی خواہش تھی جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے مسلمان کے لیے ایک آیت بنا دی کہ جو لوگ انہیں پڑھیں گے اب انہیں ثواب کا درجہ ملتا چلا جائے گا۔ یوں آتا ہے نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کے ساتھ بدر کے اندر جنگ کی، اب کچھ کفار قتل ہوئے، کچھ قید ہو گئے، پھر ان کفار کو لایا گیا جو قیدی تھے، تو نبی علیہ السلام صحابہ اکرام سے پوچھتے، کوئی صحابی کہتے مال لے کر چھوڑ دیا جائے، کچھ کہتے اپنے پاس رکھا جائے۔ جب فاروق اعظم کی باری آئی تو انہوں نے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول یوں کیا جائے، ہر قیدی کو اس کے قریبی رشتہ دار کو دے دیا جائے اور اس کا رشتہ دار اسے قتل کر دے۔ صحابہ کرام کا مشورہ تھا، نبی علیہ السلام نے مال لے کر ان قیدیوں کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم کی بات کو یوں نقل کیا، ما کان لنبی ان یکون لہ حتی یسخن فی الارض، یعنی کہ جو بات فاروق اعظم کہتے تھے قتل کرنے کی، وہ بات زیادہ موضوع تھی کہ جب انہیں قتل کر دیا جاتا تو کفار پر مسلمانوں کا دبدبہ بڑھ جاتا۔ پھر ایک مقام ایسا بھی آیا، نبی علیہ السلام کا ایک صحابی ہے، اس کا والد منافق ہے، اب وہ منافق باپ مر گیا تو وہ بیٹا نبی علیہ السلام کی مجلس میں آیا اور آ کر عرض کرنے لگا اللہ کے رسول میرا والد فوت ہو گیا، آپ اس کی جنازہ بھی پڑھائیں، اس کی قبر پر مغفرت کی دعا بھی کریں۔ تو تاریخ کی کتابوں میں یوں آتا ہے، سارے صحابہ کرام صفوں میں کھڑے ہیں، اس آدمی منافق کا جنازہ سامنے پڑا ہے، نبی علیہ السلام جب مصلی پر کھڑے ہوئے تو حضرت فاروق اعظم آگے بڑھتے ہیں اور یوں درخواست کرتے ہیں اللہ کے رسول یہ منافق ہے، آپ منافق کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا اس کا بیٹا صحابی ہے، اس کی درخواست کی وجہ سے میں اس کا جنازہ پڑھاتا ہوں۔ اب نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم نازل کیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتًا أَبَدًا، کہ جب ان منافقین میں سے کوئی مر جایا کرے تو اے میرے پیارے پیغمبر آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھایا کریں۔ جو بات فاروق اعظم نے درخواست کی تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت بنا دی۔ پھر نبی علیہ السلام اس منافق کی قبر پر گئے، اس کے لیے دعائے مغفرت کی تو اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی دعائے مغفرت کریں گے تو اللہ پھر بھی ان منافقوں کی مغفرت نہیں کرے گا۔ اب جب یہ محرم کا مہینہ شروع ہوا، محرم کے مہینے کی پہلی تاریخ آئی تو ایک مسلمان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ آج فاروق اعظم کی شہادت کا دن ہے، ہاں اسے اتنا پتا ہے کربلا کا میدان ہے، حضرت حسین کو ظلماً قتل کیا گیا، پھر گڑی ہوئی جھوٹی کہانیاں ایک دوسرے کے سامنے بیان کی جاتی ہیں۔ یوں آتا ہے سیرت کی کتابوں میں حضرت فاروق اعظم صبح کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے، ایک آدمی ایک کافر جسے ابو لولو فیروز کہتے ہیں اس نے خنجر سے وار کیا اور حضرت فاروق اعظم زخمی ہو گئے، پھر یکم محرم کو آپ کی شہادت ہوئی۔ اب تاریخ کی کتابیں یہ بتاتی ہیں ابو لولو فیروز نامی آدمی جو کافر تھا، اب اسے بھاگنے کے لیے راستہ نہیں ملا تو اس نے اپنے آپ کو خنجر مار کر قتل کر لیا، خودکشی کر لی۔ اب ایک آدمی کو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وقت اپنے آپ کو دہراتا ہے۔ آج جب یکم محرم سے 10 محرم تک کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ابو لولو فیروز کافر کی اولاد ہے، وہ کالے سیاہ کپڑے پہن لیتے ہیں، اپنے آپ کو مارتے ہیں، مسلمان مزے کے لیے بعض عبادت سمجھ کر بعض نیکی سمجھ کر
ٹی وی پر دیکھتے ہیں، موبائل پر دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کے کالے سیاہ کپڑے لگے ہوئے ہیں، ہاتھ میں خنجر ہے، اپنے آپ کو زخمی کر رہا ہے عبادت سمجھ کر، تو مسلمان کو بتایا جاتا ہے یہ اپنے آپ کو مارنے والا ابو لولو فیروز کی اولاد میں سے ہے، جس نے حضرت فاروق اعظم کو شہید کیا تھا۔ آج ایک آدمی انگوٹھی پہنتا ہے، انگوٹھی کے اندر ایک نگینہ ہوتا ہے جسے فیروزہ کہتے ہیں، اور لوگ اس فیروزے کو انگوٹھی میں پہن کر سمجھتے ہیں بڑی بابرکت چیز ہے۔ اصل میں جو کفار کی پھیلائی ہوئی جھوٹی باتیں ہیں، جو لوگ ابو لولو فیروز کے مزار پر جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اسے بہت بڑا سمجھتے ہیں، وہ آدمی اس فیروزے کو سمجھتے ہیں کہ اس سے ایک مسلمان کی، ایک انسان کی جو تقدیر میں لکھا ہے وہ پلٹ جاتا ہے۔ تو مسلمان کو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ یکم محرم کی تاریخ اسے بتاتی ہے کہ شہادتوں کی ایک داستان تھی جو پہلی تاریخ سے شروع ہوئی۔ اب مسلمان یہ سمجھتا ہے محرم کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی قتل کر دیا جائے، اب لوگ دیکھتے ہیں ایک آدمی کے ٹکڑے پڑے ہیں، اس کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، اب عقل کہتی ہے یہ مردہ ہے، لیکن قرآن کریم کہتا ہے یہ زندہ ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مردے کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہوا، اسے انعام کے طور پر زندہ کہہ رہے ہیں۔ تو ایک آدمی آج کے اس دور میں یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک یہ جو 10 دن آتے ہیں، جب دیکھے کہ ایک آدمی حضرت حسین کا تذکرہ کر رہا ہے، ایک آدمی کو چیز پکا کر گلیوں میں تقسیم کر رہا ہے، ایک آدمی شربت کر کے گلیوں میں بانٹ رہا ہے، اور بعض تو ایسے جاہل ہوتے ہیں اپنے بچوں کو گلیوں میں بھیجتے ہیں، جاؤ لوگوں کے گھروں سے چاول مانگو، لوگوں کے گھروں سے شربت مانگو۔ جب سوال کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ حضرت حسین کے بیکاری ہیں، حالانکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک آدمی دنیا کے اندر بے جا سوال کرتا ہے، اب اس کو سوال کی کوئی بات نہیں تھی، نہ وہ بھوکا تھا، نہ اس کے پاس مال بھی تھا اور وہ بھوکا بھی نہیں تھا، اس نے کسی کے سامنے سوال کیا، اب یہ جب سوال کرتا ہے، بھیک مانگتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ قیامت کے دن آئے گا اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ آج ایک آدمی اپنے آپ اپنے بچوں کو بھیجتا ہے، جاؤ تم ممزادے مانگو، یہ ممزادے نہ تو شریعت میں ہیں نہ تو قرآن و حدیث میں ہیں، بلکہ یہ شریعت کے مخالف ہیں، یہ وہ لوگ مانگتے ہیں کل جنہوں نے حضرت حسین کو بھوکا پیاسا کر کے شہید کیا، آج اللہ تعالیٰ انہیں سزا کے طور پر دنیا کے سامنے ظاہر کر رہا ہے کہ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے کل فاروق اعظم کو، حضرت حسین کو ظلماً شہید کیا۔ آج اللہ تعالیٰ نے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔